حي على الفلاح۔ اللہ رب العزت آگے بتاتے ہیں فویل للذین یکتبون الکتاب، ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے۔ ویل کہتے ہیں دوزخ کا ایک مقام جہاں پر دوزخ کے اندر الگ الگ کیٹیگری ہے، جس کی جو جغلطی ہوگی اس کو ویسی تکلیف دی جائے گی، ویسا سزا دیا جائے گا۔ سب سے کم عذاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام کے چچا خواجہ ابو طالب کو دیا جائے گا۔ یعنی وہ تھے کافر، انہوں نے اللہ کے نبی پر ایمان نہیں لایا، لیکن کل قیامت کے دن اللہ کے نبی کی سفارش کی وجہ سے سب سے کم عذاب ان کو دیا جائے گا جہنم میں۔ ایسے مقام پر ان کو رکھا جائے گا کہ آگ جل رہی ہوگی، وہاں پر ان کو رکھا جائے گا کہ اس آگ کے جلنے کی وجہ سے پورا دماغ پک رہا ہوگا۔ جیسے ہانڈی میں کوئی چیز پک رہی ہوتی تو کیسے معلوم ہوتا ہے، ایسے ہی جہنم میں سب سے معمولی عذاب جو دیا جائے گا وہ کیا ہے کہ جس کی وجہ سے دماغ جو ہے سر کے اوپر پک رہا ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ ویل ایک جہنم کا ہے، تو عام متن اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے ہلاکت سے، یعنی ہلاکت ہونے والا ہی جہنم کو جاتا ہے۔ فویل للذین، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے یکتبون الکتاب بایدیہم، اپنے ہاتھوں سے کوئی بات لکھ دیتے ہیں، انہوں نے لا کر پیسے لیا تو ان کی بات لکھ کر اپنی بات سے اپنے طرف سے کوئی بات لکھ کر کیا کہتے ہیں، یہ اللہ نے کہا ہے، یہ اللہ کی طرف سے بات اتاری گئی ہے، حالانکہ وہ بات کس کی نہیں ہے؟ بولو بھائی، اللہ کی نہیں ہے، انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے لکھ دیا۔ لوگوں کو کہتے تھے کہ یہ دیکھو، ثم یقولون، پھر یہ لوگ کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی باتیں ہیں۔ کیوں یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ خریدیں، تاکہ اس کے ذریعے سے وہ کمائیں۔ اشترا یشتری، اشتران کے معنی خریدنے کے، یعنی ان لکھی ہوئی ان باتوں کو بیچ کر کچھ پیسے کمائیں۔ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ خریدیں اس کے ذریعے سے تھوڑا سا پیسہ، تاکہ کچھ پیسے کما لیں۔ اس کی وجہ سے انہوں نے یہ کیا کیا ہے، ان چیزوں کو لکھ کر کہا لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ لے لیں اس کے ذریعے سے تھوڑا سا مال۔ اللہ رب العزت آگے کہتے ہیں فویل لہم مما کتبت ایدیہم، سو خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا۔ اپنے ہاتھوں سے لکھ کر یہ کیوں کہتے تھے کہ اللہ کی طرف سے اتری ہوئی باتیں ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی خرابی ہے جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا۔ وویل لہم مما یکسبون، اور ان لوگوں کے لیے بھی خرابی ہے جو ان باتوں کے ذریعے سے پیسے کما رہے ہیں، یہ باتیں بیچ کر پیسے کما رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ ہو سکتا ہے کہ اس زمانے کے یہودی علماء کے پاس کچھ لوگ بیٹھ رہے ہوتے ہوں جو ان کا کام ہوتا ہے کہ یہ حضرت بولتے رہیں گے تو وہ لکھتے رہیں گے، تو یہ لکھ کر دیں گے تو ان کو ادھر سے پیسے آ جائے گا۔ اب اللہ رب العزت ان دونوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ لکھنے والوں پر بھی خرابی ہے، ان کے لیے بھی ہلاکت ہے، اور یہ جو پیسے کما رہے ہیں ان کے لیے بھی ہلاکت ہے۔ یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی آدمی لکھے، اس کو دے دے اور پیسہ لے لے، تو ایک ہی آدمی بھی، اللہ فرماتے فویل لہم مما کتبت ایدیہم، تو ہلاکت ہے، خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ان باتوں کو اپنے ہاتھوں سے لکھا۔ وویل لہم مما یکسبون، اور ہلاکت اور خرابی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے پیسے کمایا ہے۔ اب یہ کیا کہتے تھے معلوم ہے؟ بڑی ہمت والے، جسے اللہ کا ڈر نہیں ہوتا ہے وہ بڑا بے خوف ہوتا ہے۔ ایمان کسی کے دل میں ہے، اس کی نشانی یہ ہے کہ آدمی گناہ کر کے بھی ڈرتا ہے، حتیٰ کہ نیکی کر کے بھی روتا ہے۔ ایمان کے کامل ہونے کی نشانی یہ ہے، ایمان کے کامل ہونے کی نشانی کیا ہے؟ ایمان کے کامل ہونے کی نشانی یہ ہے کہ عبادت کر کے اللہ کی حکم پر چلتے ہوئے بھی آدمی روئے گا کہ میرا عمل قبول ہوا کہ نہیں ہوا، اور ایمان دل کے اندر
نہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی کر کے بہت ہمت دکھائے گا. اتنا سب کچھ کر کے یوں کہتے تھے یہ دیکھو ہم جو ہے جہنم میں ڈالے نہیں جائیں گے، ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ہم اللہ کے خاص ہیں. اگر ویسے بھی اللہ نے جہنم میں ڈال دیا چند دنوں کے لیے، گنتی کے چند دن، 2-4 دن جائیں گے، پھر اللہ ہم کو نکال لیں. اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں اتاری اور اتار کر کہا کہ یہ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام ان سے پوچھو کہ تم نے اللہ سے کوئی ایگریمنٹ لکھوا لیا ہے؟ دنیا میں کوئی ایگریمنٹ لکھوا لیا ہے یا اللہ پر خود ذمہ داری دے رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم کو زیادہ دن نہیں رکھے گا؟ وہ ذمہ داری جو اللہ نے لیا ہی نہیں ہے اپنے ذمے میں، اللہ کو خود تم ذمہ داری دے رہے ہو کہ ہم چند ہی دن رہیں گے، اے اللہ ہم زیادہ دن رہنا نہیں چاہتے. اللہ فرماتے ہیں وقالوا، یہ لوگ کہتے ہیں لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، جہنم ہمیں نہیں جلائے گی، ہمیں نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن. اللہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام قل، کہہ دیجئے اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ کے پاس سے کوئی قرار لے لیا ہے، کوئی بات لکھ کر لے لیا ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر اللہ رب العزت کے فلن یخلف اللہ عہدہ، کہ اللہ اپنی عہد سے، اپنے قرار سے کے خلاف نہیں کرتا. کہ تم زبردستی اللہ کو بولنا چاہ رہے ہو کہ اللہ ہم نہیں رہیں گے، اس کا مطلب کیا؟ گویا اللہ نے ان کو کہہ دیا اور اللہ رب العزت جو کہہ دیا ہے اس کے خلاف نہیں کرتا. اللہ رب العزت بتاتے ہیں ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم ایسی بات کہہ رہے ہو اللہ پر جس کو تم نہیں جانتے ہو. حقیقت میں یہ ہے کہ اللہ کے پاس نجات کا ذریعہ ایمان ہے. تمہیں اتنی ہیلے بہانہ بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سیدھے سیدھے جو میرے طرف سے نبی اتارے گئے ہیں ان پر ایمان لاؤ، اور ان پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ تم نے کتنی غلطی کی، یعنی یہ سارے واقعہ بیان کر کے اس زمانے کے یہودیوں کو اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ دیکھو اس زمانے سے لے کر آج تک بھی تم اور تمہارے پہلے کے لوگ کفر پر ہو. تم اگر سچے دین پر ہیں تو اس کی نشانی کیا تھا؟ اس کی نشانی یہ تھی کہ جو لوگ تمہارے باپ دادا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں زندہ تھے وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے، اور ان پر جو کتاب اتاری گئی انجیل پر ایمان لاتے. پھر آج تم زندہ ہو تو تمہیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ تمہیں یہ کرنا چاہیے تھا کہ جیسے تم موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہو اور تورات کو سچی کتاب مانتے ہو، ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کو بھی تم ایمان لانا تھا تم کو، اور ان پر جو کتاب اتاری گئی ہے انجیل اس پر بھی ایمان لانا چاہیے تھا. پھر آج جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان پر بھی ایمان لاتے، اور ان پر جو قرآن اتاری گئی اس پر بھی ایمان لاتے. یہ ہوتا ہے یہ سلسلہ. جیسے آج ہمارا ایمان کیا ہے؟ ہمارا ایمان یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی آئے، جتنی کتابیں آئیں، جتنے صحیفے اتارے گئے، ساروں پر ہمارا ایمان ہے. ہم مانتے ہیں کہ وہ سچے پیغمبر تھے، اللہ نے ان کو نبی بنایا تھا، وہ اپنے زمانے کے برحق تھے، حق پر تھے، اور ان پر جو باتیں اتاری گئیں وہ ساری سچی ہیں. ان کو سچا مانے بغیر، ان پر ایمان لائے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا. لیکن ان کا معاملہ کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جتنے نبی آئے، اعوذ باللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو یوں کہتے تھے ولد الزنا کہتے تھے، بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے تو زنا سے نبی پر زبان کھولنے میں کوئی ہمت نہیں کرتے تھے. اب یہی لوگ تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کو مار کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھانے کی جو انہوں نے کوشش کی اور جو پلاننگ کی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کے لیے لے کر چلے گئے. لیکن اللہ کو منظور کیا تھا؟ اللہ کو منظور یہ تھا کہ جو ایسا پلاننگ کیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا، انہی میں سے ایک آدمی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کا اللہ نے بنا دیا، اور ان کے بیچ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اٹھا لیا. تو یہ سب باتیں اللہ رب العزت بتاتے ہیں کہ دیکھو تمہیں تو یہ چاہیے تھا کہ تم ایمان لاتے، پہلے تمہارے لوگوں نے ایمان نہیں لایا تو تمہیں ایمان لانا چاہیے تھا، تم ایمان لاتے تو بچ جاتے. ہاں اللہ رب العزت آگے بتاتے ہیں بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته، کیوں نہیں، ہاں
جس نے کمایا گناہ بڑے بڑے، من کسب سیئۃ، جس نے گناہ کمایا، مطلب کیا؟ جس نے گناہ کیے، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، اور اتنے گناہ کمائے، اتنے گناہ کر لیے کہ اس کے گناہ نے اس کو گھیر لیا ہے، یعنی ہر طرف سے گناہ ہی گناہوں کے بیچ میں وہ رہ رہا ہے۔ فَأُولَئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، اللہ رب العزت بتاتے ہیں کہ یہ لوگ جہنم میں جانے والے ہیں۔ تو یہ لوگ، وہی آدمی دوزخ میں جانے والا ہے۔ کیوں؟ کافر جو کام کفر کرتا ہے، کفر خود آدمی کو اپنے ہلاکت میں لے لیتا ہے۔ کافر جتنی بھی نیک عمل کرتا ہے اس کو کچھ کام آنے والا نہیں ہے، اس کا سارا نیک عمل کا بدلہ اللہ دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، اس کو دنیا میں ہی دے دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت یہی بتاتے ہیں، تم کہتے ہو نا کہ چند دن جہنم کی آگ چھوئے گی، سن لو، ہاں ہمارا معاملہ کیسا ہے کہ جس نے من کسب سیئۃ، جس نے گناہ کیا، گناہ کمایا، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، اور اس کے گناہوں نے اس کو گھیر رکھا ہے۔ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ کفر ہے، اللہ کے ساتھ اللہ کا انکار ہے، اللہ کا کھا پی کر اللہ کو جھٹلانا ہے۔ فَأُولَئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی لوگ جہنمی ہیں، وہی لوگ دوزخی ہیں۔ اللہ فرماتے ہم فیہا خالدون، وہ اس دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اولئک اصحاب الجنہ، وہی لوگ جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ وہیں رہیں گے۔ تو دنیا میں اللہ رب العزت عمل کا بدلہ نہیں دیتے ہیں، عمل کی برکت دنیا میں ظاہر ہوتی ہے، آدمی کی دعا قبول ہوتی ہے، عمل کی برکت کی وجہ سے آدمی کی روزی بڑھا دی جاتی ہے، آدمی کے زندگی میں سکون ملتا ہے، آدمی کو اللہ رب العزت اس کے ساتھ عافیت کا معاملہ کرتا ہے، یہ دین پر چلنے کی برکت سے۔ لیکن یہاں پر جو کچھ آدمی نیکی کرتا ہے اس کا بدلہ اصل میں کہاں ملنے والا ہے؟ جنت میں، آخرت میں ملنے والا ہے۔ لہذا کافر کا کوئی نیک عمل کا بدلہ وہاں نہیں ملے گا، جو کچھ اس کا بدلہ ملنا ہو وہ یہیں مل کر رہے گا۔ کتاب میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہے، ایک ہی وقت میں ملک الموت کو حکم دیا گیا کہ فلاں کافر کی موت ہو، جان نکالی جائے، اور فلاں گاؤں کے اندر فلاں اللہ کے نیک بندے کی جان نکالی جائے۔ جب ملک الموت پہنچے اس کافر کے پاس تو معلوم ہوا کہ اس کافر کو خواہش تھی بہت دنوں سے مچھلی کھانے کی، اور وہ دن وہ ایام ایسے تھے کہ اس میں مچھلی نہیں ملتی تھی۔ کچھ ایام ایسے ہوتے ہیں سمندر سے مچھلی نہیں ملتی ہے، دریا سے یا ندی سے، تو کہیں سے وہ مچھلی پھنسی اور اس کے دسترخوان پر آئی، اور وہ آدمی مچھلی کھایا۔ مچھلی کھانے کے بعد جب اس کا وقت آیا تو ملک الموت نے اس کی جان نکالی۔ اب یہ ایک نیک اللہ کا ولی، اللہ کا نیک بندہ، اس کی جان نکالنے کے لیے اللہ نے بھیجا، تو وہاں موت کے وقت ان کو شدت کی پیاس لگی ہوئی تھی، ان کے قریب میں پانی کا پیالہ رکھا ہوا تھا، لیکن پیالے کی طرف انہوں نے ہاتھ بڑھایا تو وہ پیالہ ان کے ہاتھ لگ کر گر گئے۔ تو ملک الموت نے حضرت اسرائیل نے پوچھا باری تعالیٰ کیا معاملہ ہے؟ یہ ایک اللہ کا نیک بندہ، پیاسا جان دے دیا اس نے، آپ نے اس کی جان لے لی تو پیاس کی حالت میں، اور یہ تیرا نافرمان بندہ دنیا میں اس کی آخری خواہش تھی وہ بھی پوری ہو گئی۔ تو بتایا گیا کہ اس کی ایک نیکی ہمارے پاس تھی، ہم نے چاہا کہ دنیا ہی میں اس کا بدلہ دے دیا جائے، اور اس اللہ کے نیک بندے کی ایک غلطی اور ایک گناہ ہمارے پاس تھا، پیاس کی حالت میں موت دے کر ہم نے اس گناہ کو تلافی کر دیا۔ اب ہمارے پاس آ رہا ہے تو بالکل صاف ستھرا ہو کر آ رہا ہے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، دنیا ہی میں سب کچھ مل جائے یہ کافر کی خواہش ہوتی ہے، اور سب کچھ اللہ اسی کو دیتے ہیں جس سے آخرت پر یقین نہیں ہوتا ہے، اسی کو خواہش ہوتی ہے کہ مجھے سب کچھ یہیں پر ملنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ان کہیں سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج جو ہے سورہ بقرہ کے تقریباً جو ہے آج سورہ بقرہ کے 9 رکوع ختم ہو چکے ہیں، اور پارہ کا بھی آدھا پارہ مکمل ہو چکا ہے۔
اللہ تعالیٰ اب تک کی ہماری کہی سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔